اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک وفاقی حکومت ہے اور ایک صوبائی حکومت ہے، اور تیسری حکومت جس کی کوئی اوقات نہیں رکھی گئی ہے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کے پاس براہ راست کسی بھی حکومت کی سربراہی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے اس حکومت میں رہ کر اس شہر کے تباہ حال انفراسٹرکچر کے لیے کراچی اور حیدرآباد شہر جہاں پہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، اور وہ سندھ کے باقی 4-5 بڑے شہر جہاں سے ہمارا مینڈیٹ مکمل طور پہ چوری کیا گیا ہے، وہاں پر ہم نے خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کا پیکج لیا ہے۔ الحمدللہ آج حیدرآباد 77 سال کے بعد اسی آج کی MQM کی وجہ سے وہاں پر ایک یونیورسٹی قائم ہے، اور اس شہر میں جہاں پہ جامع کراچی کے بعد کوئی یونیورسٹی نہیں بنی، کچھ کالجوں کو اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے۔ الحمدللہ وفاق کی کئی یونیورسٹیاں یہاں آئیں گی، اس پہ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے، کہ بھائی اس شہر کی زمین ہمارے پاس نہیں ہے اور اس صوبے میں ضمیر سے کام چلتا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ضمیر کی جو طاقت اور دولت ہے اس سے کم اس صوبے میں کام چلتا نہیں، زمین کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کرنی شروع کر دی ہے اس شہر کے بیچ میں، کیونکہ اس شہر کے باہر زمین حاصل کر کر ہم اپنے پروجیکٹس کو ناکام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان ترقیاتی کاموں کو MQM کے MNAs MPAs مل کر مانیٹر کر رہے ہیں۔ اب ہماری یہاں کی مرکزی کمیٹی بھی اس پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے عوامی مہم ہم نے رکھی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی آگہی دی جا سکے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہمارے ایسے مطالبوں میں بڑی چیخ و پکار مچی ہوئی، اور دونوں مطالبے آئین میں درج ہیں۔ آئین میں آئینی مطالبوں کو یہ عیاشی پوری دنیا میں صرف پاکستان کے حکمرانوں کو ہے کہ آئین کے جس شق پہ چاہیں عمل کریں اور جس شق پہ چاہیں عمل نہ کریں۔ یہ چوائس کبھی کسی اور جینوئن جمہوریتوں میں کسی حکمرانوں کو حاصل ہے؟ تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت ہے، اور جہاں جاگیردارانہ نظام ہو وہاں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جاگیردارانہ نظام بھی ہو، وہاں جمہوریت بھی ہو، وہاں تعلیم بھی ہو، وہاں ترقی بھی ہو۔ تو ایک تو پوری مہذب دنیا میں جینوئن جمہوریتوں میں کامیاب ممالکوں میں سب سے مضبوط اگر کوئی حکومت ہے وہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے۔ برطانیہ میں تو پہلی ٹیئر کی ہے، اور 3rd ٹیئر جسے کہتے ہیں وہ ہے، 2nd ٹیئر ہے ہی نہیں۔ اور جو بلدیاتی حکومت ہے، جو شہری حکومت ہے، جو دیہی حکومت ہے، جو ضلعی حکومت ہے، اس کو آئین کا تقاضا کہتا ہے کہ اس کو قائم ہونا چاہیے۔ تو یہ اب ہمارے ساتھ ساتھ میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے جو یہ بتائے کہ واحد رستہ جس کے ذریعے جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچنے چاہیے، اس پہ رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ سب سے بڑے جاگیردار ہیں یا جو سب سے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آئین کا آرٹیکل 1 یہ بھی کہتا ہے ایک اور تقاضا یہ بھی کرتا ہے آئین کے آرٹیکل جو آئین بنانے، جو مزید صوبے بنانے کی بات کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، اختیار نہیں دے رہا، وہ تقاضا کرتا ہے کہ جب آبادی بڑھے، جب ضرورت بڑھے
آپ کو بتاتے چلیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی کراچی میں پریس کانفرنس جاری تھی۔ اس موقع پر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ کراچی کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے، کراچی کے ماسٹر پلان کو کرپشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے ماسٹر پلان کو کرپشن میں تبدیل کر کے کراچی کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی کراچی میں پریس کانفرنس جاری تھی۔ اس موقع پر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ کراچی کے ماسٹر پلان کو کرپشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 26ویں ترمیم میں بھی جہاں پہ تمام دوسری پارٹیاں وفاق کو بلیک میل کر رہی تھیں، اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے بارے میں مذاکرات کر رہی تھی، وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ نے ایک ہی شرط رکھی تھی 26ویں ترمیم کے وقت بھی، ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، نہ ذاتی طور پہ، نہ سیاسی طور پہ، نہ تنظیمی طور پر۔ آپ پاکستان کے عوام کو اس کا حق جو آئین میں درج ہے وہ دیں۔ پانی پینے کا پانی ہو، نکاسی آب ہو، سڑکیں ہوں، گلیاں ہوں، اس کی تعمیر کرنے کا حق ان کی تعمیر نہیں، اس کی تعمیر کرنے کا حق گلی اور محلے کے لوگوں کو۔ ایسی جمہوریت کا پاکستان کی عوام سمیت کسی کو ضرورت نہیں ہے جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچ پائے۔ تو ایم کیو ایم وائی تاریخ کی صفحات پہ یہ درج ہونا چاہیے اور آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اس موقع پہ کوئی بلیک میلنگ نہیں کی، ہم نے 140 سے اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اس سے گریزہ نظر آتی تھی، لیکن ہم نے اس مخالفت کو اپنے لیے مجبوری نہیں سمجھا، اپنی آواز بلند کرتے چلے گئے۔ آج ایوان میں ہم کھڑے ہیں تو ایک جماعت کے علاوہ تمام جماعتیں ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ اگر ووٹنگ کرا دی جاتی تو یہاں یہ آپ کا حق، یہ ایک عام مزدور کا حق، ایک عام کسان کا حق، ایک کیمرہ مین کا حق، ایک صحافی کا حق، ایک چھوٹے دکاندار کا حق، وہ اس آئین کے تحت، آئینی تقاضے کے تحت اور ایم کیو ایم کے مطالبے کے تحت اس کی فراہمی ممکن بنائی جا سکتی تھی۔ آپ سے آج بات کرنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ آپ گواہ رہیے گا، ہم نے عام پاکستانیوں کے لیے اچھائی۔ ایک اور بات ہے، آج کے وقت میں، اس وقت آج کی سیاسی صورتحال میں اس مطالبے سے ایم کیو ایم کو کیا ملنا ہے بھائی؟ نہ ہمارے پاس بلدیاتی حکومت ہے، نہ صوبائی حکومت ہے، نہ وفاقی حکومت ہے۔ ہم نے یہ مطالبہ جب ڈالا تھا، یہ اس وقت جب ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے تو بابا شہر نعمت اللہ ایڈوکیٹ تھے جماعت اسلامی کے، ہم کہہ رہے تھے جماعت کے میئر کو، جماعت کے ناظم کو طاقت دیں۔ اور آج ہم کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے میئر کو آپ طاقت دیں، جو بمبئی کے میئر کے پاس ہے، جو بیجنگ کے میئر کے پاس ہے۔ ہم نہیں کہتے نیو یارک، لندن اور پیرس کے میئر جیسی طاقت دیجئے۔ منیلا کو دیکھ لیں، بینکاک کو دیکھ لیں، پھر دیکھ لیں کراچی کی آبادی کتنی ہے اور اس کو کتنا مل رہا ہے۔ کراچی لوٹ کا مال نہیں ہے جناب، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں رہا تھا، آپ بھوکے مر جائیں گے جناب۔ اس صوبے میں دو طبقے ہیں، ایک وہ کراچی 97% سندھ کے بجٹ کا دیتا ہے، باقی 3% حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر۔ ایک طرف وہ ہیں جو 100% آپ کا بجٹ بنا کے دے، دوسرے وہ ہیں جو 100% بجٹ کو خرچ کریں۔ جو 100% دیں، 1% ان کا اختیار نہیں ہے اس میں، جو 1% بھی نہیں دے رہے ان کا 100% اختیار ہے۔ اس طرح گھر چلتے ہیں، گھر تقسیم ہو جاتے ہیں، خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک کراچی کے لوگوں کا سندھ کے شہری علاقوں کا مقدر نہیں بننے دیں گے اس کو، اس ناانصافی کو۔ اگر ایوان ہمیں انصاف فراہم نہیں کریں گے اور عدالتیں بھی نہیں کریں گی اگر، تو ہم اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے۔
سڑکوں پہ جائیں گے, گلی گلی میں جائیں گے, عوام سے بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم بات کیوں کر رہے ہیں. ہم نے پہلے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرے. ایک اور بڑی اہم بات کروں میں کہ لوگ کہتے ہیں آپ بھی مجرم ہیں 18ویں ترمیم کے. تو مجرم ہے تو کیا ایم کیو ایم آج بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دو؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم پہ مکمل عمل کیا جائے. ہم اس گناہ میں اس لیے شریک ہوئے تو 140 میں اے لگا سکیں, عوام کو لگا سکیں, اس کی تشریح کر سکیں. جب بات نہیں بنی تو ہم سپریم کورٹ پہ گئے. ہم اکیلے ہیں اور ہم نے مجبور کیا اس وقت کی وفاقی حکومت کو ہمارے پیچھے آؤ. لیکن ہمارا مقدمہ تھا, وہ اپنا مقدمہ الگ لے کے گئے, ہم اپنا مقدمہ. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ہمیشہ کے لیے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اپنے پاکستان کی عوام کے حق, یہ فیصلہ ایم کیو ایم کے حق میں نہیں ہوا ہے, یہ پاکستان کی عوام کے حق میں ہوا ہے, پاکستان کی جمہوریت کے حق میں ہوا ہے, پاکستان کے آئین کے خاطر ہوا ہے. 130 شہروں کے لیے کراچی اسپیسیفک نہیں. یہ فیصلہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ہوا ہے, پاکستان کی لاکھوں یوسیز کے لیے ہوا ہے. 130 35 40 جو چھوٹے بڑے شہر ہیں ان کے لیے ہوا ہے, جتنے ضلع ہیں ان کے لیے ہوا ہے, جتنے ڈویژنز ہیں ان کے لیے ہوا ہے, جتنی گلیاں ہیں ان کے لیے ہوا ہے. یہ کراچی کے لیے نہیں ہوا ہے, حیدرآباد کے میر پرخاص نواب شاہ سکر کے لیے نہیں ہوا ہے, یہ لاڑکانہ کے لیے بھی ہوا ہے, یہ نوشہرہ افروز کے لیے بھی ہوا ہے, یہ پشاور کے لیے بھی ہوا ہے, یہ رتو ڈیرو کے لیے بھی ہوا ہے, یہ مالاکنڈ کے لیے بھی ہوا ہے, مستون کے لیے بھی ہوا ہے, میاں چنو کے لیے بھی ہوا ہے. تو پاکستان کا مقدمہ سندھ کے شہری علاقوں کے نصیب میں آیا ہے, ایم کیو ایم کے نصیب میں آیا ہے. اور ایم کیو ایم کے ایم این ایز نے جس طرح مل کر اس مقدمے کو لڑا ہے, آج جعلی اکثریت نے مسترد کر دیا ہو. ہم نے سیاسی اذہان کو, ذہنوں کو متاثر کیا ہے. آنے والے وقت میں ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف 140 کو جو اس اسمبلی سے پاس ہو کر اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو بیٹھائیں نا, اس کو اٹھا کے لائیں ایوان میں اور کاؤنٹنگ کرائیں. ایم کیو ایم ایکسپوز ہو جائے گی 22 سیٹ, لیکن 22 تو ملیں گے. تاریخ گواہ تو رہے گی کہ 22 لوگوں نے ووٹ دیا ہے. ہو سکتا ہے پاکستان کے عوام کی جانب سے منتخب ان لوگوں کا شاید پاکستان کی عوام کے خوف سے اور خدا کے خوف سے ان کا ضمیر جاگے اور آپ پورا پاکستان کامیاب ہو جائے ووٹنگ کی وجہ سے. یہ سینٹ میں ہو چکا ہے, قومی اسمبلی میں ہو چکا ہے, اب عوام کے سامنے لے جانے کے لیے یہ سارے موجود ہیں ایم کیو ایم کے کارکنان. بہت بہت شکریہ. فاروق بھائی بات کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بڑی مشکل سے, یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے, آپ کے لیے جن شہروں کو 17 سال سے مکمل طور پہ اگنور کر دیا گیا ہے, اور کراچی وہ شہر ہے, وہ بیٹھ گیا تو پورا ملک بیٹھ جائے گا. اس کے لیے ہم نے اس حکومت سے معاہدہ کیا تھا, کراچی پیکج لیا تھا, حیدرآباد پیکج لیا تھا. اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری نالائکی سے, یا کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے, کوئی بلیک میل کر رہا ہے حکومت کو, اور حکومت کو بھی متنبر کر رہے ہیں. اگر آپ نے بلیک میلنگ میں آنا ہے تو ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنا فیصلہ کریں. اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے, اصول کے ساتھ نہیں جڑے رہ سکتے, تو بتائیے پھر ہماری کیا ضرورت ہے. پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی میڈیا سے بات کر رہے تھے.